محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، یہ عید کا اجتماع ہے اور ہم نے روزے رکھے، رات کا قیام کیا۔ آج یوم الجائزہ ہے کہ اللہ سے انعام حاصل کر لیں۔ آج ہمارا موضوع اسلام میں خواتین کے اعتبار سے ان کی اہمیت، ان کے حقوق، ان کے مسائل ہیں، کیونکہ اس وقت یورپ نے اور ہمارے ملک میں لبرل طبقہ جو بظاہر اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے نہیں ہے، انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہے اسلام کے خلاف کہ اسلام شاید خواتین کو کوئی حق اور حقوق نہیں دیتا، نہ ہی سوسائٹی اور سماج کے بنانے میں ان کا کوئی کردار ہے۔ انہیں برابری ملنی چاہیے، حقوق ملنے چاہیے۔ آپ جب اسلام پر غور کریں گے تو اسلام سے پہلے کا جو دور ہے، یہ دور جس میں برائیاں ہیں، جرائم ہیں، زنا ہے، بیت اللہ کا ننگا طواف ہو رہا ہے، عورت کی کوئی عزت و احترام و اہمیت نہیں، ماں اپنے بیٹے کے ورثے میں ملازمہ بن کر زندگی گزار رہی ہے۔ دین اسلام نے اس پورے دور کا نام دور جاہلیت رکھا ہے۔ تو گویا دور جاہلیت، یہ جہالت ایک ایسی بیماری ہے، یہ سرچشمہ ہے برائیوں کا، یہ سرچشمہ ہے گناہوں کا، یہ سرچشمہ ہے بد اخلاقیوں کا، جرائم کا۔ اس لیے دین اسلام اپنے ماننے والوں کو تعلیم اور علم کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی بنیاد علم پر رکھیں گے، اور علم کے ذریعے ان کے اندر باقی اقدار بھی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب آپ رب کریم کے احسانات پر غور کریں کہ اس نے کائنات میں سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دلائی، جس کو فوکس کیا ہے، وہ علم ہے۔ جہالت کے مقابلے میں اللہ جل جلالہ خود علم کو ترجیح دے رہے ہیں، اسے فوقیت دیتے ہیں، اور اس کا پورا التزام و اہتمام کرتے ہیں کہ انسانی سماج اور سوسائٹی کی بنیاد درست علم پر آ جائے۔ اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلا انسان پیدا کیا، خلقت بیدی۔ رب کریم خود کہتا ہے کہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، نفخت فیہ من روحی، اپنا حکم اس میں داخل کیا۔ اور اس کے بنانے کے بعد سب سے پہلا کام اللہ جل جلالہ نے جو کیا وہ کیا تھا؟ علم آدم الاسماء کلہا، ان کے علم کی بنیاد بنائی، علم کا پرچہ ہوا، فرشتوں کے سامنے علم کو پیش کیا، جیت گئے۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی جنت میں جاؤ، یہاں تمہارے لیے رہنے کی جگہ بھی موجود ہے، کھانے پینے کا انتظام بھی ہے۔ اور یہ کام صرف ابا جان پر بس نہیں کیا، بلکہ اولاد آدم کو آدم کی پچھ سے نکال کر ان کے قلوب و اذہان میں جو چیز سب سے پہلے ڈالی گئی وہ بھی علم تھا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ تو انسانیت کو سب سے پہلے تعلیم دی گئی اللہ کی ربوبیت و الوہیت کی۔ اور آپ دیکھیے کہ جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں آذان دی جاتی ہے۔ یہ آذان کیا ہے؟ یہ اللہ کی عظمت کا علم ہے، اس کی کبریائی کا علم ہے، انسانیت کی فلاح کا علم ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تیری دنیا میں کامیابی کی بنیاد کیا ہے؟ تو اسے سب سے پہلے علم دیا۔ پھر جب اس بچے نے بولنا شروع کیا، اذا افصح اولادکم فعلموہم لا الہ الا اللہ،
پھر اسے لا الہ الا اللہ کا علم سکھایا گیا، تو اللہ جل جلالہ بتدریج انسانی سماج میں، سوسائٹی میں جو بنیادیں کھڑی کرنا چاہتا ہے وہ بنیاد علم ہے۔ اور جہالت کے مقابلے میں اس دور جاہلیت کو دور علم سے تبدیل کر کے اللہ جل جلالہ نے نئی سوسائٹی حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قائم کی۔ اب اس میں انسانی سماج کو علم دینے کے اعتبار سے جو سب سے اہم چیز، سب سے اہم کل پرزہ، سب سے زیادہ کام آنے والا وہ کیا ہے؟ وہ ایک خاتون ہے۔ وہ خاتون ماں کی صورت میں سب سے پہلے بچے کی تعلیم اور تربیت کا انتظام اس کے پاس ہے، اس لیے اس کا عالم ہونا، اس کے پاس درست معلومات کا ہونا، صحیح نظریات و افکار کا ہونا یہ کتنا ضروری ہے کہ اسی کی بنیاد پر اس کی نسل کے اندر خوبی اور کمال پیدا ہوگا۔ آپ ماں باپ جیسے ہوتے ہیں اولاد وہی کھیلتی ہے۔ اگر ماں باپ وہ علم اور اس کے مرتبوں پر فائز ہوں گے تو ان کی اولاد میں گفتگو کے انداز میں علم کی کیفیات جھلکتی ہوئی نظر آئیں گی۔ دکانداروں کا بیٹا حساب و کتاب میں ماہر ہوگا۔ اسی طرح ہم جو کر رہے ہیں وہ سارا ہماری نسل میں آگے منتقل ہو رہا ہے۔ تو اس علم کو قائم کرنا، اس علم کی بنیاد بنانا، یہ سب سے پہلی تعلیم گاہ، اس تعلیم گاہ کو قائم کرنا یہ خاتون کے ذریعے سے، کیونکہ سب سے پہلا مدرسہ تعلیم کا بچے کے لیے اس کی ماں ہے، تو اس کو تربیت دینا کتنا ضروری ہے۔ اگر وہ اپنے بچے کو کچھ بھی نہ پڑھائے تو اس کا خلق، اس کی تاثیر اس کی نسل میں منتقل ہوگی، کیونکہ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے اندر نیکی کے اثرات پیدا کرو گے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی تاثیر رحمت کی صورت میں تمہاری 7 پشتوں میں یا نسلوں میں جاری کر دوں گا۔ اور اگر تم اپنے اندر بد اخلاقی اور جرائم پیدا کر لو گے تو اس کی تاثیر لعنت کی صورت میں تمہاری 7 پشتوں یا تمہاری 7 نسلوں تک چلتی جائے گی، یا رحمت آئے گی یا لعنت آئے گی۔ تو دونوں صورتیں ہمارے ساتھ تعلق رکھتی ہیں کہ ہم ماں باپ کے اندر کیا خوبی ہے، کیا کمال ہے، کیا بد اخلاقی ہے، کیا خلق ہے۔ ہم نے اس کو غور کرنا ہے کہ یہی ہماری نسل میں آگے پروان چڑھے گا۔ تو اس کی طرف ہمیں توجہ دلائی۔ کہتے ہیں کہ یہ جو امیر عبداللہ ہے کابل کے والی، اس کے والد کابل کے امیر دوست محمد، ان کے دور میں اس ملک پر چڑھائی ہو گئی۔ اب جب چڑھائی ہوئی تو انہوں نے فوج کو ترتیب دیا اور اپنے بچے کو، اپنے ولی عہد کو انہوں نے تیار کر کے ساتھ بھیجا۔ کچھ وقت کے بعد اطلاع آئی کہ جو ہے نا فوج پہ سپاہ ہو گئی ہے اور بیٹا جو ہے وہ میدان جہاد و عمل میں فیل ہو گیا ہے۔ اب یہ بڑا غمزدہ ہوا اور پریشان ہوا، ٹینشن ہو گئی۔ اس ٹینشن میں گھر میں آیا، بیوی پوچھنے لگی کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا یہ مسئلہ ہوا ہے، وہ پسپا ہو کر آ رہا ہے، انسانوں کو، اپنی قوم کو کیا منہ دکھلاؤں گا، کیا پیش کروں گا؟ بیوی کہنے لگی یہ جھوٹ ہے، یہ خبر ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا کہ سی آئی ڈی نے رپورٹ دی ہے۔ اس نے کہا تیری سی آئی ڈی غلط کہہ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ چونکہ عورت ہے اور اس کے ساتھ اب میں کیا بحث کروں، وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ دوسرے دن پھر اطلاع آئی کہ آپ کا ولی ہے شہزادہ اور آپ کی فوج جیت کر آ رہے ہیں، فاتح بن کر آ رہے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، وہ اپنے گھر میں آیا بیوی کے پاس، کہنے لگا ماجرا کیا ہے، حقیقت کیا ہے، تو نے کس اصول اور دلیل کی بنیاد پر میری حکومتی تمام چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا میرے اللہ نے میری لاج رکھ لی۔ نے کہا نہیں مجھے حقیقت بتاؤ، صحیح بات بتاؤ۔ اس نے کہا کہ امیر صحیح بات پوچھنا چاہتے ہو تو یہ راز تھا میں نے جو اپنے دل میں چھپا رکھا تھا۔ جب میرے پیٹ میں، میری کوکھ میں یہ بچہ آیا تو میں نے یہ اللہ سے عہد کیا کہ میں ایک لقمہ بھی مال مشتبہ اپنے پیٹ پر نہیں لے کر جاؤں گی۔ میں نے اس کا اہتمام کیا 9 ماہ۔ پھر جب اس بچے کو دودھ پلانے کی باری آئی تو میں نے پھر یہ التزام کیا کہ میرا دودھ حلال اس کے منہ میں جائے۔
اس میں حرام کا شائبہ نہ ہو. میں نے مال مشتبہ سے اجتناب کیا اور اس طرح سے میں نے اس کو دودھ پلایا کہ ہر دفعہ میں نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, باوضو ہو کر اس کو دودھ پلایا ہے. اس کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہونے چاہیے. اگر اچھا خلق تم نے دیکھنا تھا تو یہ اطلاع تھی کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا, دشمن سے لڑتا ہوا مارا گیا, تو نے یہ اطلاع دی کہ تیرا بیٹا پیٹ پھیر کر واپس آ رہا ہے. شہید ہو جانا اچھا خلق ہے, لیکن واپس پسپا ہو کر پیٹ پھیرنا اچھا خلق نہیں. میدان جہاد میں یہ تو جرم ہے. تو میں نے اپنے بیٹے کی تربیت ایسی کی ہے کہ وہ یہ جرم نہیں کر سکتا, اس لیے مجھے یقین تھا کہ یہ لازمی کامیاب ہو کر آئے گا. میں نے اسی بنیاد پر کہا ہے. اب دیکھیں کہ وہ سپہ سالار نہیں, وہ جنگ کے قوانین نہیں جانتی, اس نے اس کو تلوار اور بندوق چلانا نہیں سکھایا. جو اس کے اختیار میں تھا اس نے وہ کیا. اس کا نتیجہ اس سوسائٹی میں پیدا ہونے والے بچے کے اندر پیدا ہو. وہ ملکہ ہو کر محلات میں رہ کر اگر اپنے اندر یہ خوبی منتقل کر سکتی ہے تو آج میری ماں اور بہن, آج میری بیٹی, وہ کیسے یہ کام نہیں کر سکتی؟ وہ کیا عذر پیش کرے گی, کیا بہانہ کرے گی اللہ کی بارگاہ میں کہ اس نے یہ کام کیوں نہیں کیا تھا؟ تو میرے دوستو, آج یہ جو کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے, دین اسلام نے عورتوں کو سب سے زیادہ حقوق اور ان کی رعایت رکھی. آپ دیکھیے کہ علم یہ ورثہ ہے انسانیت کا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا آدھا علم نبوت کا تم تمام صحابہ کے پاس موجود ہے, اور میری نبوت کا آدھا علم صرف حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس موجود ہے. بڑے بڑے اجلہ صحابہ, تابعین اور علم کے شوقین لوگ وہ وہاں آ کر زانوئے تلمذ طے کرتے ہیں, وہاں سے آ کر علم حاصل کرتے ہیں, وہاں سے انہیں دین کی درست رائے ملتی ہے, معلومات ملتی ہیں. وہ عورتیں, وہ مصروف عورتیں تھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہنے والی, آپ کے تمام امور کی نگران و ذمہ دار. اس کے باوجود انہوں نے علم بھی حاصل کیا اور اس علم کی بنیاد پر انہوں نے آگے کردار ادا کیا. ہماری احادیث کی کتاب میں امام طحاوی نے طحاوی شریف حدیث کی کتاب لکھی ہے. یہ جو بڑی 6 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں سے ایک کتاب طحاوی شریف بھی ہے حدیث کی. اس پوری کتاب کی املا کرنے والی امام طحاوی کی بیٹی ہے, جس نے اس پوری حدیث کی کتاب کی املا کی. ابا جان بیان کر رہے ہیں, وہ پردے میں بیٹھ کر لکھ رہی ہے, اور لکھ کر اس نے پوری کتاب مدون کروا دی. علم حدیث کو اس امت پر اس بچی کا بھی احسان ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو انسانی سوسائٹی میں ان کے مسائل کو اخذ کیا, اپنے ابا سے لے کر پھر اس کو کتاب کی شکل دی, اور آج وہ کتاب کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. ہم اسے پڑھتے ہیں, اسے پڑھاتے ہیں, اس سے استفادہ کرتے ہیں, اس سے علم حاصل کرتے ہیں. تو میرے دوستو, یہ خواتین اسلام یہ کتنا عظیم کردار ادا کر رہی ہیں, اس لیے قرآن حکیم انہیں برابری کے حقوق دے رہا ہے. اسلام میں ان المسلمین والمسلمات, یہ مسلمین اور مسلمات ہیں, یہ مومنین اور مومنات ہیں, یہ قانتین اور قانتات ہیں, یہ صادقین اور صادقات ہیں, یہ ذاکرین اور ذاکرات ہیں, یہ صائمین اور صائمات ہیں, یہ اللہ کے حضور میں توبہ اور استغفار کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں. ان تمام میں اللہ جل جلالہ مردوں اور عورتوں کو بنیاد دے رہا ہے, اور جہاں ضرورت پیش آئی مسلمان جماعت نے وہاں ان سے کام لیا. آپ دیکھیں جنگوں میں ہماری ازواج مطہرات صحابیات کردار ادا کر رہی ہیں, زخمیوں کو اٹھا کر وہاں پیچھے لا کر خیموں میں ان کی مرہم پٹی کا انتظام کیا جا رہا ہے, انہیں دوا دارو دیا جا رہا ہے, ان کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں, ان کی ضرورتیں پوری کی جا رہی ہیں, انہیں پانی اور کھانا دیا جا رہا ہے. یہ پیچھے سے پوری محنت اور جدوجہد کر کے اس جماعت اگلی کو کامیاب کرنے والی پیچھے یہ خواتین ہیں. دین اسلام نے انہیں کردار دیا. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے بازار کی نگرانی اور ذمہ داری ایک عورت کے سپرد کی کہ تو نے اس پورے نظم و انتظام کی مینجمنٹ کرنی ہے. وہ اپنے گھر بیٹھ کر مدینہ کے بازار کے نظم و انتظام کو سنبھالتی ہے. اسلام کہیں بھی عورتوں کو کسی چیز سے اس اعتبار سے نہیں روکنا, ہاں اس کی عفت کی حفاظت کرنا, اس کی پاک دامنی کی حفاظت کرنا, اسے دنیا میں عزت دلانا, اسلام نے اس کی طرف اس کی توجہ دلائی.
آج یہ عورت کی آزادی کے نام پر اس سے پردہ چھین لیا، آزادی کے نام پر اس سے کپڑے چھین لیے، آزادی کے نام پر اس کو بھیڑیوں کے حوالے کر دیا۔ ان کی غلط نگاہیں اور ان کی مستیاں، یہ ان کو اب وہ پورا کرنے کا نام آزادی رکھ لیا۔ اسلام عورتوں پر ایسی کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ اس کو گھر کی چار دیواری میں کوئی باندھ کے رکھتا ہو، اس کو حقوق دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ماں کے حقوق کتنے ہیں، بیٹی کے حقوق کیا ہیں، بھائی کے حقوق کیا ہیں۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تو اپنی بیٹی ہے، آپ پرائی بیٹی کے ساتھ کیا حال ہے۔ یہ قبیلہ ہے بنو تے کا قبیلہ، حاتم تائی کا قبیلہ۔ جب یہ قبیلہ پکڑا ہوا مدینہ میں پہنچا، اس قبیلے کی ایک نوجوان عورت، اس کا بچہ گم ہو گیا، وہ اس بچے کو تلاش کر رہی ہے، ماری ماری پھر رہی ہے، ادھر 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 ادھر، یہاں تک کہ وہ پھرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی۔ اس غم میں، بچے کے دکھ میں اس کے دوپٹہ سر سے اتر کر گر گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کی چادر ایک صحابی کو دی، جاؤ اس عورت کے سر پر یہ چادر رکھو۔ وہ کہنے لگے یا نبی اللہ، یہ نبوت کی چادر ہے، یہ عورت کافر کی بیٹی ہے۔ اللہ کے نبی کیا جواب ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی کیا بات فرما رہے ہیں، کیا چیز پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے یہ کافر کی بیٹی ہے، لیکن بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، جا اس کے سر پر نبوت کی چادر دے کر آ، اور یاد رکھ جب تو اس کے سر پر نبوت کی چادر دے گا تو رب کریم قیامت کے دن تیرے گناہوں پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دے گا۔ اللہ کے نبی ایک کافرہ کے ساتھ جس نے دین کو قبول نہیں کیا، اس کی عزت و عفت و پاک دامنی کو کتنا اہتمام کر رہے ہیں، اور جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ کافر کی بیٹی ہے، پھر فرماتے ہیں جاؤ جا کر اب اس کے اوپر چادر دے کر۔ تو میرے دوستو، دین اسلام نے عورت کو عزت دی۔ یہ حضرت رابعہ بصریہ اللہ کی نیک ولیہ خاتون ہے۔ اس دور میں یہ معمولی بات تھی، بڑے لوگ نیک تھے، خواتین عابدہ اور زاہدہ ہوا کرتی تھیں، نیکی ان کی نس نس میں تھی۔ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام اور صحابیات سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ جہاں سے گزرے ہر گھر میں سے تلاوت کی آواز صبح کو آ رہی ہے۔ مزاج تھا، یہ مزاج تھا نیکی کا، خیر کو قائم کرنے کا مزاج تھا۔ میرے دوستو، دین اسلام اس مزاج کو قائم کرتا ہے۔ اب اللہ نے ان کو مرتبہ کیوں دے دیا؟ یہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والی خاتون تھی۔ اللہ کے اس کے دل میں اللہ کی محبت اس طرح سے معجزن تھی جیسے سمندر چلتا ہے، ایسی محبت۔ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کی محبت کا اسے صلہ دیتا ہے۔ آج عورتیں یہ محبت اپنے رب سے کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ اماں فوت ہوتی ہیں، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ کہا میرے پاس فرشتہ آیا، اس نے آ کر پوچھا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ میں نے اسے کہا جاؤ جا کر میرے رب کو یہ بات بتا دو کہ تیرے 18,000 جہانیں، لاکھوں مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں سے مجھے ایک بڑھیا کو تو نے یاد رکھا، میری ضرورتیں پوری کی، میرے مسئلے حل کیے، مجھے رزق سے نوازا، مجھے عزت عطا کی، تو میرا تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو لاکھوں کروڑوں انسانوں میں مجھے یاد رکھتا ہے، تو میں تو تیرے سوا کسی کو جانتی نہیں، تو پھر میں تجھے کیسے بھول سکتی ہوں کہ میرا رب کون ہے؟ تو میرے دوستو، ہماری خواتین نے عظیم کردار ادا کیا دین اسلام کی خدمات میں، اور اللہ کے نبی یہ تمام التزام سکھلا رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ بنو تے کا قبیلہ، حاتم تائی کی بیٹی، وہ اللہ کے نبی، وہ پکڑی ہوئی آتی ہے، مسجد نبوی کے دروازے کے ساتھ اسے بٹھایا جاتا ہے، اللہ کے نبی آ رہے ہیں، حضرت علی نے فرمایا اٹھ اللہ کے نبی کے سامنے اپنی عرض پیش کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کمال آدمی تھے، ہر جگہ دھیان ہوتا تھا کہ یہ خاتون ہے تو اس کا مسئلہ پہلے حل ہو جانا چاہیے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، یا نبی اللہ، میرا باپ فوت ہو گیا، میرا محافظ دور چلا گیا۔ آپ نے فرمایا تیرا محافظ کون ہے؟ کہا میرا بھائی ہے عدی ابن حاتم تائی۔ اچھا، وہ عدی جو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر چلا گیا؟ اللہ کے نبی اندر تشریف لے گئے۔ پھر دوسری مرتبہ دوسرے دن پھر اللہ کے نبی آئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ پھر کھڑی ہو گئی،
یا نبی اللہ میں ایک عورت ہوں, میرا باپ مر چکا ہے, میرا محافظ دور ہے, میرے پر رحم فرمائیں, اللہ آپ پر رحم کرے گا. اللہ کے نبی نے بات سن لی, سن کر آپ اندر مسجد میں تشریف لے گئے. تیسرے دن پھر وہ کھڑی ہوتی ہے, پھر یہی بات دہراتی ہے, یا نبی اللہ میرا باپ فوت ہو گیا, میرا محافظ دور چلا گیا, میں خاتون ہوں, مجھ پر رحم کریں, اللہ آپ پر رحم کرے گا. آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے, لیکن ابھی تک تیرے ساتھ بھیجنے والا کوئی مناسب آدمی نہیں مل رہا. جب تیری قوم کا کوئی ایسا آدمی تجھے مل جائے جس پر تجھے اعتماد ہو تو میرے پاس آ جانا, ہم تجھے روانہ کر دیں گے. وہ کہتی ہیں کہ کچھ دن کے بعد لوگ آ گئے. میں نے آ کر کہا یا نبی اللہ یہ لوگ میرے خارخواہ ہیں, میرے سے تعلق رکھنے والے ہیں, ہمارے خاندان کے قریب والے ہیں. اللہ کے نبی نے مجھے چادر دی, اللہ کے نبی نے مجھے کپڑے دیے, اللہ کے نبی نے مجھے راستے کا سامان دیا, سواری دی, ساری چیزیں دے کر آپ نے مجھے مدینہ سے رخصت کیا. میں جب بھائی کے پاس پہنچی تو بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے کیا ہے. تو میں نے کہا بھائی ان کا غلام بن جانا ہمارے لیے اس آزادی سے زیادہ اچھا ہے. تو میرے دوستو اللہ کے نبی اس بات کا بھی اہتمام فرما رہے ہیں کہ اس کو یہاں سے میں نے اس کے قبیلے میں واپس بھیجنا ہے تو اس کے ساتھ جانے والا کون ہونا چاہیے جو راستے میں اس کی عزت کی, اس کی عفت کی, اس کی پاک دامنی کی حفاظت کر سکے. انتظار فرما رہے ہیں. وہ 3 دن سے یہ بات کہہ رہی ہے, آپ نے پورے قبیلے کو آزاد کر دیا تھا حاتم طائی کی وجہ سے, لیکن آپ انتظار کر رہے ہیں کہ مناسب آدمی مل جائے جو اس خاتون کے لیے مناسب ہو, جیسے جو اسے یہاں سے اس کے گھر تک بحفاظت پہنچا دے. دین اسلام کافر کی بیٹی کے ساتھ, دشمن کی بیٹی کے ساتھ اتنی رعایت رکھتا ہے, اسے اتنے حقوق دیتا ہے, اس کی اتنی سنوائی ہے وہاں پر, تو اپنی بیٹیوں کو کیوں نہیں دے گا. تو یہ اسلام نے یہ اہتمام سکھلایا, یہ قوانین بتلائے, یہ زندگی کی بنیاد تھی کہ آج جو کہا جاتا ہے اب عورت کے اپنے کام ہے. اس لیے قرآن حکیم یہاں عورت کے کاموں کا بھی تذکرہ کرتا ہے, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ کہ تم نے اپنے گھر میں اللہ کی آیات کی تلاوت کو, اس حکمت و دانائی کے پروگرام کو آگے لے کر چلنا ہے, اس کی تلاوت کرنی ہے, سوسائٹی میں انسانوں میں یہ خوبی منتقل کرنی ہے, ان کے اندر یہ کمال پیدا کرنا ہے تاکہ یہ خوبی اور یہ کمال یہ انسانی سماج اور سوسائٹی کو ترقی دے کر آگے بڑھا دے. تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو حفظ جان بنانا چاہیے. اسلام کے بارے میں جو شک اور جو یہ کیفیات آج دشمن ہمارے دلوں میں, ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے, ہماری بچیوں کو سکھا رہا ہے, ہمیں انہیں یہ باتیں بتلانی چاہیے کہ دین اسلام تمہارا محافظ دین ہے. اس نے تمہیں زندگی کے کسی مقام پر کوئی اس طرح کا کوئی تمہارے لیے قانون نہیں پیش کیا جس کے نتیجے میں تمہیں کوئی سبکی ہو, کوئی پریشانی ہو, تمہارے لیے رزق کا کوئی مسئلہ ہے, تمہاری عزت کا کوئی مسئلہ ہے. دین اسلام تمہارا محافظ ہے. اس لیے جب ہم انہیں یہ چیزیں سکھائیں گے, ہم اپنے دل و دماغ میں یہ باتیں ڈالیں گے, دشمن کے پروپیگنڈے سے نکلیں گے کہ آج دشمن دین اسلام پر اس طرح کا پروپیگنڈا کر کے اسلام کے خلاف ذہن دینا چاہتا ہے. ہماری نسل کو اس شک سے نکلنا ہے. اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. ٹائم ہو گیا, اب آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ ہم جو ہے